بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج پاکستان میں ایک جشن کا سماں ہے، اور حقیقت میں یہ جو دن نصیب ہوا ہے پاکستانی عوام کو، یہ بہت بڑا دن ہے، کیونکہ جب عمران خان گھر سے نکلے اسلام آباد کے لیے آج سے 3 دن پہلے، تو جو ویڈیو پیغام اس نے شائع کیا اور شیئر کیا، اس وقت ہمیں یہ کچھ خدشہ تھا، بلکہ حقیقت یہ تھا کہ یہ لوگ اس کو باہر آنے بھی نہیں دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش، وہ مختلف طریقے ہیں جان لینے کے، یعنی کہ سلو پائزن ہوا، انجیکشن ہوا، جیسے کہ وہ خود بیان کرتا رہتا ہے عمران خان، تو یہ سب حقائق تھے، کیونکہ عمران خان کی زندگی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور ایسے اور جب ایسے مقام آتے ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کا جو حال ہے، اس امپورٹڈ حکومت کا، کہ ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، کہ انتخابات جب نام لیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ عوام نے مکمل طور پر ان لوگوں کو مسترد کر دیا ہے، اور عوام کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ ہمارا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور بالکل لوہے کی طرح کڑے ہیں اپنے قائد کے ساتھ، اور عملی طور پر بھی ثابت کر دیا کہ ہم وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک برگر پارٹی ہے اور ان کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو دنیا نے دیکھ لیا جو کچھ ان نوجوانوں نے کیا، خواہ وہ اس میں بوڑھے شامل تھے، ادھیڑ عمر لوگ تھے، بچے تھے، سب کے سب نے اپنی قربانی پیش کی، اور جو شہداء ہے اس کی اہل حیال کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں نازل فرمائے، اور جو اس راہ میں یعنی اس تحریک میں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے بلند کرے، کیونکہ یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور 24 کروڑ عوام کو جس طرح یہ لوگ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو یہ مرد مجاہد جو شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے وہ مقابلہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنا بڑا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے اتنے بڑے طاقتوں کے ساتھ، یعنی کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک طرف ہماری ڈیپ سٹیٹ ہے، دوسری طرف ہماری بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، بڑے بڑے یہ سب کے سب دشمن ہیں عمران خان کے، اکثریت ان میں سے، اور جب موقع آتا ہے تو پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ میاں گل اورنگزیب، جسٹس میاں گل اورنگزیب، اور جو دوسرے ہے سیمن، جسٹس سیمن، انہوں نے جو کردار آج ادا کیا، حالانکہ میں آپ کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ، یہ دو جن کا نام میں نے لیا، یہ عمران خان کے مخالف گروپ میں شمار ہوتے تھے، لیکن عوام کے جذبات کو دیکھ کر ہر آدمی کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، اور پھر قانون کے ساتھ کڑا ہونا پڑتا ہے، تو قانونی لحاظ سے جیسے کل عطر من اللہ نے بھی سپریم کورٹ میں جو کردار ادا کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے وہ ابھی بھی اس کیمپ میں ہے، دوسرے کیمپ میں، لیکن سب نے اپنی عزت بچانی ہے، سب نے اس وقت مجبوراً حق کا ساتھ دینا ہے، تو وہ عوام کے جذبات کو دیکھ کر، تو یہ جیت ہوئی ہے عوام کی اور عمران خان کی، اور خاص کر پاکستان کی جیت ہوئی ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ ذکر نہ کریں کہ جنرل سلمان جو کور کمانڈر لاہور ہے، اس کو حکم دیا گیا اپنے بڑوں کی طرف سے کہ آپ فائرنگ کریں اس جلوس پر، لوگوں پر، تو اس نے انکار کیا، تو ایسے جنرل بھی ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح کے 4-5 اور کور کمانڈر ہے جو کل پرسوں تک آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں، عوام کی حکومت چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وقت جو تائید ملی ہے عمران خان کو عوام کی طرف سے، تو یعنی کہ یہ ابھی اس عمران خان کو فتح کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، اور عمران خان سیاست میں امر ہو چکا ہے اس وقت، یعنی کہ جو حالات آج سے 3 دن پہلے شروع ہوئے اس کو ذرا غور کریں کہ جس طریقے سے، جس ذلالت سے اس کو گرفتار کیا گیا، ان ذلیلوں نے جو کردار ادا کیا، یعنی کہ سابق وزیر اعظم، اور وہ بھی عمران خان جیسی شخصیت کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا، وہ یاد کرے، اور آج دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ نے بھی کس طریقے سے اس کو ضمانت دی، اور
پھر اس کو جو بیل ملی کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک یہ لاہور نہیں پہنچتا، اور منڈے تک اس کے ساتھ یعنی کہ 6 دن تک اس کو جو رعایتی ضمانت ملا ہے، تو یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر اس وقت بھی کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اختیار میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، تو وہ یعنی پاگلوں کی جنت میں جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ لیکن ان کی مجبوری ہم سمجھ چکے ہیں، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا وعد وعید ہوئے تھے، لندن پلان کیا تھا، اور اس میں سے کیسے ان سے کیسے وعدے لیے گئے، کیسے ویڈیوز بنائے گئے، سب ہمیں معلوم ہے، تو اس لیے آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو ان کی بھی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب اپنی اوپر آتا ہے پھر سب لوگ مان جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے 14 مہینوں سے، یہ کردار اب مائنس ہوتا جائے گا، یہ لوگ راہ راست پر آئیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک بہت آگے نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ یقین رکھیے کہ یہ بہت کچھ ہو اب جہاں تک میں نے ججوں کی بات کی ہے، تو آپ کو میاں گل اورنگزیب کا اور یہ جو محترمہ جسٹس ہے اس کے متعلق میں نے بتا دیا۔ تو اب اس وقت جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی مرضی کیوں شامل تھی کہ اس نے جب یہ جذبات لوگوں کے دیکھ لیے تو ہر آدمی پھر اپنا سکن بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ میں داد دیتا ہوں عوام کو کہ عوام نے جو مقابلہ کیا، یہ میں نہیں کہتا کہ عوام نے مطلب انتشار جنہوں نے پیدا کیا، وہ انتشار ہمیں معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے کن لوگوں کو شامل کیا گیا، یعنی کہ جس وقت کور کمانڈر کے گھر میں جلاؤ گرا ہو رہا تھا، جنا ہاؤس میں ہو رہا تھا، یہ سب کچھ یہ انہوں نے پلانٹ کر کے کیا تھا، اور پولیس کو بھی غائب کر دیا اس وقت۔ تو یہ کچھ اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ اس کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دے کر اس پر پابندی لگائی جائے، اور عمران خان کو تا حیات نہ اہل کیا جائے، یہ ان کے مقاصد تھے جس میں یہ ناکام رہے۔ اب دوسری طرف جو مولانا نے اعلان کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دوں گا، تو یقین کیجئے انشاءاللہ اگر عمران خان نے صرف وکلاء کو، اپنی پارٹی کو چھوڑ کر وکلاء کو بھی اپیل کی کہ آپ جائے اور سپریم کورٹ کی حفاظت کرے، تو یقین کیجئے یہ جو مولانا کے مدرسوں کے بچے ہیں انہوں نے ابھی تھپڑ دیکھا نہیں ہے۔ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے پاکستان کی جان چھڑائی جائے، تو ان کو وہ تھپڑ لگیں گے، وہ حشر ان کا ہوگا جو کہ آئندہ کے لیے یہ جو سیاست اس کی ہے اس وقت مدرسوں کے سر پر جو سیاست یہ لوگ کرتے ہیں، اس سے بھی پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ پی ٹی آئی والے نکل آئے اس وقت، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ان کے پاس کتنے مدارس کے بچے ہوں گے؟ 1,00,000 1,50,000۔ اس وقت تو آپ یقین کیجئے کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، اگر 23 کروڑ بھی ہم حساب کریں پاکستان کو، تو 23 کروڑ میں 18 کروڑ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اس میں اگر نکلنے والے لوگوں کو شمار جب مقابلے کے لیے نکلیں گے تو یہ کتنے لوگ ہوں گے ذرا حساب کیجئے۔ اور ان کا یہ جو ڈنڈے اٹھا کر لے کے آتے تھے، دھرنے دیتے تھے اس وقت، اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، اب وہ ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اب ڈرنا چاہیے پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے، کیونکہ یہ حقیقت میں ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ تو جو لوگ دفاع کا علم بلند کرے ان کا مقابلہ کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولانا کا کام نہیں ہے، یہ خواہ جو بچی کچی تھوڑی سی وہ پڑی ہوئی ہے سیاست میں، اس کا عزت ان پی ڈی ایم میں ہے، تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وہ جان نہیں ہے جو آج سے 3 سال پہلے یہ دھرنا لے کے آیا تھا، اور کیا کچھ ہوا تھا، اور اس میں کون سی قوت اس کے ساتھ شامل تھی۔ جنرل باجوہ کا مکمل آشیرواد اس کے ساتھ تھا، اور بھی بیوروکریسی میں جو لوگ تھے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو وہ اس کی اپنی کوئی زور نہیں تھی مدرسوں کے بچوں کو اٹھا کر لے کے آنا، اس میں بڑے اور اس میں بہت بڑی کمائی کی تھی اس مولانا نے۔ 70 کروڑ کی دیہڑی اس نے اپنی لگائی تھی زرداری اور نواز شریف سے جو پیسے لیے تھے۔ تو اب دوبارہ وہی کام یہ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے گا اگر ان کے اپنے ججوں نے نہیں کیا۔ تو دیکھیں
اس وقت جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی جوڈیشری بھی تبدیل ہوگی انشاءاللہ، اور جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو وہ پھر سب کے سب وارے نیارے ہو جائیں گے نون کے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو آنے میں کافی دیر ہے، 4-5 مہینے ہے، اور اس 4-5 مہینوں میں کیا ہوگا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اب ہر ایک نے اپنی جان اور اپنا نام صاف کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ یعنی اگر بابر ستار جیسے جج موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایک اسپوک پرسن تھا پی ایم ایل این کا، اور ٹی وی پروگرام جیو میں بیٹھ کے کیا کہ کچھ کہتا تھا اور کس وجہ سے جج بنا، ایسے لوگ بھی پھر اپنا سکن بچانے کے لیے حق اور سچ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور قانون کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ اضافی ذکر کیا تو صرف اس لیے کیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو مشکلات عمران خان کے سامنے تھے وہ بہت بڑے تھے، اب بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئے، لیکن جہاں پوری جوڈیشری میں یعنی کہ 90% لوگ آپ کے مخالف ہو، بیوروکریسی میں 95% آپ کے مخالف ہو، اور پھر اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر یعنی جو بڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ آپ کے مخالف ہو، پولیس آپ کا مخالف ہو، ایف آئی اے آپ کا مخالف ہو، تو یہ بہت بڑی چیلنجز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عمران خان کے علاوہ کوئی اس کو فیس نہیں کر سکتا۔ اس کے آدھی بھی مشکلات کسی اور لیڈر کے سامنے آئے تو وہ یہ مشکلات فیس نہیں کر سکتا، لیکن اس دلیر آدمی نے جو بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے، تو اس سب کا مقابلہ کر کے بھی وہ اس کے پیر کبھی بھی نہیں ڈگمگائے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگا، اور یہ الیکشن اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ الیکشن ہو کے رہے گا، اور نہیں ہوگا ابھی 14 تاریخ کو تو نہیں ہوگا، یہ تو سب کو معلوم ہے، پرسوں 14 تاریخ ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہوں گے اس حکومت کے لیے، عمران خان نے ایک تیر سے دو شکار کی، ایک طرف اپنا لوہا منوایا تو دوسری طرف سپریم کورٹ کو بھی کافی مضبوط کر دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے ان پر کنٹمپٹ لگانا ہے، وزیر اعظم نے گھر جانا ہے، اور اگر اس طریقے سے بھی نہ ہوا، امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آیا تو مجبوراً یہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگا، اور یہ ضرب پڑے گی اسٹیبلشمنٹ پر کہ کیسی سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی جو اسٹیبلشمنٹ کے ہے، جب جہانگیر کرامت سے اس وقت کی چیف جسٹس نے مدد مانگنے کی کوشش کی اور اس نے مدد فراہم نہیں کی، تو پھر جہانگیر کرامت کے ساتھ خود کیا ہوا، اور پھر پاکستان کی جوڈیشری کا کیا حال ہوا، اس وقت سے آج تک پاکستان کی جوڈیشری یرغمال ہے۔ لیکن انشاءاللہ ایسے اب نہیں ہوگا، اب جو حکم دیا جائے گا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام سڑکوں پر آئیں گے، وکلاء سڑکوں پر آئیں گے۔ تو اب وہ چیز نہیں ہوگا کہ شریف خاندان چاہے گا تو اس ملک میں وہ کچھ ہوگا، نہیں، اس ملک کے 24 یا 23 کروڑ عوام جو چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ اور آج اگر صرف عمران خان یہ چاہے اور صرف گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں آ جائے، جیسے کہ جس کا فطرت نہیں ہے، صرف آج اشارہ کرے زرداری کو کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے بیٹے کو 8-10 مہینے کے لیے ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور ہم اسمبلی میں آ جاتے ہیں، اور آپ کے بیٹے کو تو صبح ہی وہ چھوڑ دیں گے اور یہ حکومت صبح ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اصل میں اس کی فطرت یہ نہیں ہے، ورنہ یہ ایک تجویز کسی جگہ سے آئی ہے جو اس وقت میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اور یقین کیجئے اس میں 2 دن بھی نہیں لگیں گے، اور یہ جو ہمارا مانگنے والا وزیر اعظم میں مانگتا وزیر اعظم جس کا نام ہے، یہ 2 دن بھی نہیں رہے گا۔ تو بہت کچھ عمران خان کے ہاتھ میں ہے، بڑے بڑے کارڈ عمران خان کے ہاتھ میں ہیں، اور جو لوگ عمران خان کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ کام کر رہے تھے، اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھیے چند دنوں کے اندر آپ کو بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی، اور پاکستان کے حق میں ہوگی، عوام کے حق میں ہوگی۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔